اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ اٹس دا مور ڈیفیکلٹ ڈے، سب سے مشکل دن ہوگا، اور اگر اس دن ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائیں جو کہ شافع روز محشر ہیں، انٹرسیسر آف دا ڈے آف ججمنٹ ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ تو درود پاک کی کثرت اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا جو یہ مختصر ایونٹ ہے، یہ بہت خوشی کا موقع ہے، بہت بڑی نیکی کے ابتدا کا موقع ہے۔ ہمارے وطن میں کس قدر بڑی تعداد میں معذور بچے ہیں، ملینز کی تعداد میں معذور بچے ہیں، اور ان معذور بچوں کی خیر خواہی کا بیڑا، ان کی ریہیب کا بیڑا دعوت اسلامی نے اٹھایا ہے۔ لیٹ می انٹروڈیوس اباؤٹ دعوت اسلامی۔ آپ میں سے بہت سارے تو دعوت اسلامی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کا ایک اور خوبصورت فیس جو پچھلے چند ماہ یا چند سالوں سے دعوت اسلامی کا آیا ہے، وہ ایک کمال کا چہرہ ہے، کمال کا یوں سمجھیے کہ کام ہے۔ دعوت اسلامی کو بنے ہوئے اپروکسیمیٹلی تقریباً 40 سال ہوئے ہیں۔ 40 سال پہلے ایک مرد کلندر نے، الحمدللہ، جن کا نام قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب ہیں، غربت کے عالم میں چند لوگوں کے ساتھ کراچی کے ایک علاقے خارا در سے انہوں نے دعوت اسلامی کا سٹارٹ لیا۔ اٹس اباؤٹ ارلی 1980 میں، اور آج 2021 میں ہم موجود ہیں۔ تقریباً 40 سال ہوئے ہیں۔ دعوت اسلامی جہاں تبلیغی کاموں میں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں دنیا بھر میں ملینز اینڈ ملینز لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہی ہے، صرف ان 40 سالوں میں اگر میں آپ کو گلمپس بتاؤں، ایک چھوٹا سا ہائی لائٹ اگر دینے کی کوشش کروں، تو اس وقت دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ویکلی 1500 سے زیادہ گیدرنگز ہوتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ایئرلی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے۔ اللہ کی رحمت سے اگر ہم دیکھنے جائیں تو دعوت اسلامی 2.5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کروا رہی ہے۔ 850 سے زیادہ اسلامک یونیورسٹیز کہہ لیں، جامعۃ المدینہ کہہ لیں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ موجود ہیں۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی ایگزسٹ نہیں کرتی؟ صرف یو کے کی اگر مثال لیں تو دعوت اسلامی کے مور دین 60 مراکز یو کے میں موجود ہیں۔ ساؤتھ افریقہ اکیلے، صرف ساؤتھ افریقہ کے اندر مور دین 50 مراکز ہمارے موجود ہیں، اور آل اراؤنڈ دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو مور دین 150 کنٹریز میں ہمارا نیٹ ورک، ہمارا میسج
میسج موجود ہے, ہمارے لوگ موجود ہیں. یہ میں نے آپ کو بہت چھوٹا سا ایک ہائی لائٹ دیا کہ سچ اے ہیوج آرگنائزیشن وچ آر ورکنگ ان اسلامک اسٹڈیز اور لوگوں تک دین پہنچانے کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب دعوت اسلامی کے اتنے ڈیپلی روٹ موجود ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ اور اسپیشلی ہماری کنٹری میں, تو جب ہمارے ملک اور قوم کو کوئی ڈیزاسٹرز کا سامنا ہوا, ہمارے ملک اور ہماری قوم کو کسی بڑی مشکل کا سامنا ہوا, تو دعوت اسلامی نے رائٹلی وہاں پر ریئیکٹ کیا. ہم بات کریں گے آج سے 15-20 سال پہلے, آپ کو یاد ہوگا غالباً 2007 میں زلزلہ آیا تھا جو کشمیر میں زلزلہ آیا. تو اس زلزلے کے اندر دعوت اسلامی نے اس زمانے میں بھی الحمدللہ کروڑ روپے کی امداد کی, اور ہمیں ایسا نہیں کرنا پڑا کہ ہمیں کراچی سے لوگ وہاں بھیجنے پڑے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اپنے لوگ ہی کشمیر میں موجود تھے, وہ وہی انہوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا, پھنسے ہوئے لوگوں کو بھی نکالا ملبے سے, اور ان کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ کفن دفن کے انتظامات بھی کیے, ان کو نماز جنازہ کے معاملات تھے, بہت سارے ایشوز تھے جو دعوت اسلامی نے اس زمانے میں ہینڈل کیے. پاکستان میں بدقسمتی ہے ہر دوسرے سال ہی سیلاب آتا ہے, اور اس سیلاب میں بھی دعوت اسلامی نے ہر موقع پر ریئیکٹ کیا. یہ امیر اہل سنت کا ایک جذبہ تھا کہ دعوت اسلامی ایک تبلیغ کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ویلفیئر کا کام, لوگوں کی مدد کا کام بھی کرے, کیونکہ اور آرگنائزیشنز کے پاس اتنے کارکنان نہیں ہیں. این جی اوز پاکستان میں بہت ساری ہیں, مگر ہر این جی او کے پاس لاکھوں والنٹیئر ورکرز موجود نہیں ہیں. دعوت اسلامی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فی سبیل اللہ کام کرنے والے ملینز لوگ موجود ہیں, اور ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا پاکستان میں موجود ہیں. تو یہ سب چیزیں تو چل رہی تھیں, ہم گونگے بہرے نابینا لوگوں میں بھی کام کر رہے تھے, ہم جیلوں میں بھی کام کر رہے تھے, مگر پھر دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جو ہم نے بھی اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا تھا, اور وہ 2020 آیا. کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, اور آپ تھوڑا سا اگر ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, اس کا ذرا ٹائمنگ سوچئے. یہ کرونا وائرس جو بوم آیا, جو ایک ڈیزاسٹر آیا, انفارچونیٹلی وہ رجب کے آس پاس مہینے میں آیا. یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جب کاروبار بھی بوم کی طرف جا رہا ہوتا ہے. کئی لوگوں نے رمضان کے لیے سٹاک کر کے رکھا تھا, چاہے وہ کپڑے والے تھے, چاہے وہ اناج والے تھے, چاہے وہ سٹورز والے تھے. بالکل اسی طرح مذہبی آرگنائزیشنز کے لیے بھی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنا فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں. پورے سال کا فنڈ کلیکٹ کرنے کا ٹائم بھی وہ تھا. انفارچونیٹلی وہ ڈیزاسٹر آیا, مارکیٹیں بند, کاروبار بند, بہت بڑا پرابلم آ گیا. اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد کو, امیر اہل سنت کو. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں, حالانکہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن جس کا اپنا بلینز کا بجٹ ہے, انہوں نے رائٹ اوے اناؤنس کیا کہ دعوت اسلامی کے ایکسپینڈیچر اپنی طرف چھوڑیے, پہلے امت کی مدد کریں, اور جو لوگ بھوکے ہیں ان تک کھانا پہنچائیں, جن کے پاس پیسے نہیں ان تک پیسے پہنچائے جائیں. اور پھر دعوت اسلامی نے وہ کر دکھایا جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی ویڈیو ہمارے پاس کہ جس میں ہم نے کس طرح اناج کی تقسیم کی. ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ اتنا بڑا پرابلم ہے تو ہم 26 لاکھ 2.6 ملین لوگوں تک ہم اناج پہنچائیں گے, ان تک پیسے پہنچائیں گے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ چند مہینوں میں یہ کر کے دکھایا. آئیے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. جی. خوش دلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو وعدہ جنت ہے اس کو ہو مبارک. ماشاءاللہ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھر الحمدللہ ہم راشن پہنچا چکے ہیں. ماشاءاللہ ہم ان کے گھر نقد رقم جو ہے وہ یہ تقسیم 1.25 لاکھ کی جو تعداد ہے یہ پورا پاکستان ہے یا صرف کراچی ہے؟ یہ پورے پاکستان کی ہماری تعداد ہے, لیکن یہ ڈے ٹو ڈے بڑھ رہا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر صرف راشن نہیں بلکہ ہمیں ایک صاحب نے لباس دیے. اچھا, تو ہم لباس بھی تقسیم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمیں 26 لاکھ گھروں کی کم از کم جا کر جو ہے ان کی کفالت کرنی ہے, ان کی مدد کرنی ہے. یہ ہمارا ہدف ہے. تو کیا آپ کے پاس 26 لاکھ لوگوں کو دینے کے لیے راشن ہے؟ جب ہم چلے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنے تھوڑے سے دنوں میں ہم 1.25 لاکھ افراد تک یہ پہنچا دیں گے نا. لیکن آپ دیکھیں یہ ہفتہ 10 دن کی کوششیں ہیں, ہم 1.25 لاکھ کو کراس کر گئے اور شاید ہمارا کل تک آج تک 1.5 لاکھ گھروں تک ہو جائے گا. ڈے ٹو ڈے بڑھ رہا ہے. یہ پہلے ایک ہفتے کی پریزنٹیشن تھی, ہم اس کو کنٹینیو 4 مہینے تک کرتے رہے. اور آج میں آپ کو ایک کیٹیگوریکلی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں جو آپ کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی کہ دعوت اسلامی نے پکا ہوا کھانا, راشن اور کیش ملا کر تقریباً 24 سے 25 لاکھ لوگوں تک یہ سب پہنچا دیا. الحمدللہ یہ کام اکراس دا بورڈ ہوا, گلگت بلتستان سے لے کر تھر کے ریگستانوں تک ہم گئے. اور دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پہنچنے کے لیے لوگ نہیں بھیجنے پڑے. ایچ اینڈ ایوری پارٹ میں اگر میں آپ کو یہ کہوں تو شاید آپ کے لیے نئی بات ہوگی کہ دعوت اسلامی کے رجسٹرڈ ورکرز جو ہیں وہ ہمارے پاس صرف پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ ہیں.
3 लाख वो लोग हैं जो मस्जिद पे ज़िम्मेदार बने हुए हैं, तो हमें रिएक्ट करना बड़ा आसान था। ये एक डिजास्टर जरूर था, पैसों से मदद तो की जा सकती थी, आप लोगों ने पैसे दिए, हमारे लोगों ने बांटे, मगर इससे बड़ा एक प्रॉब्लम ये सामने आया कि थैलीसीमिया के जो मरीज थे, अगर उन बच्चों को ब्लड ना दिया जाता तो एक बहुत बड़ा सानिया हो सकता था, क्योंकि एवरी 15 डेज दे नीड ब्लड। तो अब वो ब्लड कौन देता? आपको याद होगा जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, उस जमाने में एक बात चलती थी कि घर से निकलना नहीं है और हॉस्पिटल के तो करीब भी नहीं जाना है, क्योंकि हॉस्पिटल के पास बहुत सारे वायरसेस हैं और आप कोरोना के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। मगर ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन में उस बर्दे कलंदर ने, यानी हमारे पीरो मुर्शिद ने एक ऐलान किया। आप उनके ऐलान का जज्बा देखें, उनकी आवाज की गूंज देखें कि जब उन्होंने ये ऐलान किया कि लोग घरों से निकलें और ब्लड दें, तो माशाल्लाह यहाँ इदारे वाले लोग भी बैठे हैं, आदि उस्मान भी बैठे हैं, ये भी बताएंगे कि इदारों में लाइनें लग गई, हमें कॉल्स आई इदारों की तरफ से कि इतने लोग ना भेजें, हमारे पास इतना ब्लड रखने की जगह नहीं है। मुझे खुद बीपर पर कई चैनल वालों ने लिया और वो हैरान हो गए कि चंद दिनों में आप हजारों लोग ब्लड देने आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां भी ये कहा था कि अभी शायद आपने दावत इस्लामी को पहचाना नहीं है, हमारी औरतें तो अभी बाहर नहीं निकली हैं, लेकिन आप अगर हमें कहें तो हम लाखों ब्लड बैग्स दे सकते हैं। उस वक्त दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत ने, जो फाउंडर हैं, उन्होंने क्या ऐलान किया और फिर उसका रिएक्शन क्या आया, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बुरी तरह से मफलूज हो चुका है। शहर बंद है, इसलिए लोग ब्लड डोनेशन उस अंदाज से नहीं दे रहे हैं। हम बच्चों को ब्लड नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो बहुत परेशान होते, अंकल हमें खून दे। बच्चों को ब्लड नहीं मिलता तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे माता पिता परेशान होते हैं। इन मरीजों को देखो, बेचारों को फूल जैसे बच्चे, अब हम देखकर हमारा दिल पसीजता है, इनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब अपने लाल को इस हाल में देखते हो। जिसका बच्चा हो तो वो तो गरीब हो जाता है आमतौर पे कि वो मालदार पार्टी हो संभाल ले, अब पेट में खाए कि बच्चे का इलाज करे, और इलाज भी इसका बस ऐसा ही है कि वो जब तक जिंदा है वो चलता रहेगा उसका। आजकल तो मामला ऐसा है कि डोनर भी ये घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, इसलिए वो ये बच्चे या इस तरह के मरीज जो है ना, शदीद तकलीफ का इनको सामना होगा। तो अगर कोई सी सूरत बनती है कि हम मतलब यानी कि मिलकर इनका कोई ऐसा ताउन कर दें, इनको बस इनको हम खून फराहम कर दें। अगर मेरा खून किसी काम का हो तो मैं हाजिर हूँ, मेरा खून मैं इन मरीजों को देने के लिए तैयार हूँ। ये ऐलान होते ही अब हर तरफ पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकले और उन्होंने, आपको जानकर हैरानगी होगी, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी सिंगल एनजीओ ने विद इन फ्यू मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 42,000 ब्लड बैग्स अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट किए। और बड़े बड़े इदारों की तरफ से हमें सर्टिफिकेशन मिली। ये एक वीडियो मौजूद है, ये एक वीडियो है, ऐसे कई जगहों पर। अच्छा, फिर ये तमाम चीजें SOPs के साथ हुई। आइए देखते हैं, कराची कलम के बाहर भी हमने ये स्टॉल लगाया था, उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। जब मिले मिट्टी के पूरे पाकिस्तान में ये स्टॉल्स लगे और लोग आए और उन्होंने अपना ब्लड दिया और तमाम SOPs का हमने इसमें ख्याल रखा। तो बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वो दावत इस्लामी है जो एक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब जब मुल्क और कौम को जरूरत पड़ी उसने किस तरह रिएक्ट किया। आज जिस नेकी के काम के लिए हमने आपको बुलाया है, उससे पहले मैं आपको चंद हदीसें सुनाता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें मुसलमानों की मदद करने के बारे में, गमखारों की गमखारी करने के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुबारक हो उन लोगों को जो लोगों की मदद करते हैं। जरा हदीस सुनिएगा, मैं बिलीव करें, मैं जब भी हदीस पढ़ता हूं मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मेरी कैफियत बदल जाती है। क्या बात की है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। 2 हदीसें हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लोगों की हाजतें पूरी करने के लिए पैदा फरमाया है। आप जुमला तो सुनो यार, उनको बनाया ही अल्लाह ने इसलिए कि वो लोगों की हाजतें पूरी करते हैं। और सुनिए, लोग हाजत के वक्त उनसे रुजू करते हैं और मेरे आका फरमाते हैं यही वो लोग हैं जो कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के अजाब से महफूज होंगे। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग। और हम देखते हैं हमारे माशरे में भी कुछ लोग हैं, हमारी मेमन कम्युनिटी में हम देखते हैं, हमारे बिजनेसमैन में देखते हैं जो लोगों की मदद ही करते रहते हैं, लोग उनके पास जाते हैं। ये कितने खुश नसीब हैं। एक और हदीस पाक सुनते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खैर और शर के खजाने अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास हैं और उनकी चाबियां इंसान हैं। यानी खैर की चाबियां भी इंसान हैं, शर की चाबियां भी इंसान हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खैर की चाबी और शर के लिए ताला बनाया है।
یعنی کچھ لوگ ہیں وہ جدھر جاتے خیر پھیلتا ہے، شر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جس کو اللہ نے شر کی چابی اور خیر کے لیے تالا بنایا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ ہیں کہ جو جدھر جاتے خیر بند ہو جاتا ہے اور شر شروع ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ سوچیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندوں کی کس کیٹیگری میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں کہ مدد کرنے والے، لوگوں کی ہیلپ کرنے والے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، جتنی دیر، اللہ عز و جل اس وقت اس بندے کی بھی مدد فرما رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری مدد فرماتا ہے۔ اور آپ کو انشاءاللہ اسی بلڈنگ کے 5th فلور پر ہم نے ایک ماڈل بنا لیا ہے جہاں بچوں کی اسیسمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ معذور بچے اس وقت بھی موجود ہیں، آپ جاتے جاتے 5th فلور پہ اس سینٹر کو وزٹ کریں گے۔ لیکن ہم کرنے کیا جا رہے ہیں کہ اسی بلڈنگ میں، جیسے یہ جو ہمارے رضوان بھائی کا آفس ہے، یہ آلموسٹ 6,500 اسکوائر فٹ پر ہے۔ اسی بلڈنگ کے 15th فلور پہ ہم نے آلموسٹ اتنا ہی آدھا فلور لے لیا ہے، اور اس میں ہم 2 ادارے بنائیں گے، ایک فیضان ریہیبلیشن سینٹر، اور دوسرا جس کا اب میں آپ کو چھوٹا سا تعارف دے رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ہمارے علماء دعوت اسلامی مدارس بھی چلاتی ہے اور بڑی تعداد میں علماء پروڈیوس ہوتے ہیں، لیکن ایک خیال تھا کہ یہ علماء جب درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں، ہماری بچے ہیں نا، لیکن ان کے پاس دنیاوی تعلیم یا دنیاوی اسکلز اتنی نہیں ہوتی کہ جس میں یہ دنیا کے آپ کے آفیسز میں، آپ کی فیکٹری میں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر یا جناب اکاؤنٹس یا گرافک ڈیزائنر یا اس طرح کی چیزوں پر آ سکیں۔ وہ ایک مسجد مدرسے تک تو محدود رہتے تھے۔ اب ان کی سافٹ اسکلز انہینسمنٹ کی جائے اور ان کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی روزی بھی کما سکیں، اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں۔ تو الحمدللہ اسی بلڈنگ کے فلور پر ابھی شروع ہم نے ان کے آفس میں کر دیا ہے، لیکن ہم نے جیسا میں نے بتایا 15th فلور پہ ہم نے پورا ہاف فلور لے لیا ہے، تو وہاں ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، اسکل انہینسمنٹ پروگرام فار علماء۔ اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ بھی ہمارا شروع ہو چکا ہے جس میں مختلف لینگویجز بھی سکھائی جائیں گی، مختلف ہائی کوالٹی کے کمپیوٹر کورسز کروائے جائیں گے کہ وہ علماء کل آپ کے آفس میں بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، آپ ہمیں کہیں گے کہ یار مجھے گرافک ڈیزائنر چاہیے، مجھے کمپیوٹر آپریٹر چاہیے، مجھے جناب اس ایکسل شیٹ چلانے والا مضبوط آدمی چاہیے، اور اگر وہ عالم دین بھی ہے تو مجھے فائدہ یہ ہوگا میری فیکٹری میں نماز بھی پڑھا دیں گے، جناب ایمانداری سے کام بھی کریں گے، اور میرے اسٹاف کو بھی کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتائیں گے۔ یہ ہم پروجیکٹ کریں گے کیسے ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایکشن پلان کیا ہوگا؟ جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک پروجیکٹ اسی آفس میں ہمارے جو علماء ہیں ان کی اسکل انہینسمنٹ شروع ہو چکا ہے، لیکن ایک لمیٹڈ ہے۔ اسی بلڈنگ کے 5th فلور پہ جب آپ جاتے ہوئے دیکھیں گے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کا ماڈل ہم شروع کر چکے ہیں، لیکن اس کو اب بڑے پیمانے پر کرنا ہے، نیڈ آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کے پاس آلموسٹ 60,000 علماء جو اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں وہ موجود ہیں، تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کرنے کے لیے صرف کراچی نہیں، ہمیں پورے پاکستان میں کام کرنا ہوگا۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا بجٹ بنایا ہے جو آپ کو صرف اوور ویو کرانا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ اس میں جو ہمیں مورلی سپورٹ کرنا چاہیں، بعد میں ہمارے ساتھ فائنینشلی ساتھ ہونا چاہیں، نیکی کا کام ہے، یہ ہوگا کس طرح۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ صرف ہم آپ سے آج فائنینشیل سپورٹ کے لیے آپ کو نہیں بلایا، آپ بڑے دماغ ہیں، آپ بڑا کام کر رہے ہیں سوشل، آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں، ہمیں اپنے مشوروں سے نوازیں تاکہ اس کو ہم بہت اچھے انداز سے کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلیں گے، یہ ہمارا میگا پروجیکٹ ہے جو آپ نے بات کی تھی کہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے معذور بچے ہمارے ساتھ رہیں، جن کی فزیو تھراپی بھی ہوگی، جن کی مختلف تھراپیز بھی ہوں گی، اور ان کی اکیڈمک دینی اور دنیاوی تعلیم، اس میں ان کو ہنر بھی سکھایا جائے گا۔ یہ ہم نے ایک چھوٹا سا آئیڈیا بنایا ہے کہ ہم اگر ایک اسکول بناتے ہیں کراچی میں، اس میں ہمیں آپ کی ایک ہیلپ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے عمارت لینی ہے۔ اب ظاہر عمارت تو کرائے پہ لیں گے تو اس کا کرایہ بھی اس میں شامل ہے، آپ میں سے کوئی ہمیں یہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اینی وے یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 77 لاکھ روپے اس کی جو ہے وہ کیپیکس کاسٹ ہے، پھر اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہوگی وہ 2,87,00,000 روپے، ٹوٹل ملا کے 3,65,00,000۔ 150 اسٹوڈنٹ کا اگر ہم ایک اسکول بناتے ہیں، اب جتنے ہمارا پاس فنڈ آتے رہیں گے ہم بناتے جائیں گے، تو مہینے کے 16,517 روپے کی یہ کاسٹ آئے گی ایک معذور بچے کی اسکولنگ پر۔ آپ ہو سکتا ہے چونک جائیں کہ اتنا خرچہ، تو جو ہم نے کراچی کا سروے کیا ہے
25,000 سے 30,000 روپے ایک اچھا اسکول جو ہے جس میں یہ سب چیزیں فیصلے، اول تو ایسا ہے نہیں، لیکن ابھی جو موجود ہیں وہ بھی 25-30,000 سے کم نہیں کرتے. ہم یہ ضرور کریں گے کہ اس میں جتنا ہمارے پاس فنڈ جنریٹ ہوتا جائے گا ہم اتنا ایف او سی کر دیں گے، فری پڑھائیں گے. ہم اس میں آفر سب کو کریں گے، امیروں کے بچے بھی ہیں وہ آ کے فیس دے دیں، اور جو فیس نہیں دے سکتا تو اس کو ہم ڈونیشن ماڈیول کی طرف لے جائیں گے. تو یہ ہمارا ایک یونٹ اگر ہم بناتے ہیں اسکولنگ جو یہ ریہیبلیٹیشن معذوروں کا، تو یہ اس کی کاسٹ ہوگی. اب جتنے ہم بنانا چاہیں، ہم انشاءاللہ نیت یہ رکھتے ہیں ہم یہ صرف کراچی میں نہیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا آل اراؤنڈ دا پاکستان موجود ہے. آج کا یہ پروگرام جب آن ایئر ہوگا تو مجھے بہت امید ہے کہ ہمیں لاہور کے لوگ، سکھر کے لوگ، ملتان کے لوگ، فیصل آباد، آگے پشاور، کیونکہ ہم نے پورا سروے کیا ہوا ہے کہ 32 لاکھ معذور بچے اس وقت پاکستان میں ہیں، 32 لاکھ افراد ہیں. تو اگر ان کے لیے کام کرنا ہے تو پورے پاکستان کے لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. لیکن چونکہ آج کراچی کی ایلیٹ کلاس موجود ہے تو میں کراچی کا آپ کے سامنے ایک ماڈیول رکھ رہا ہوں. اچھا، پھر اسی جو بلڈنگ میں ہم نے جو پلان کیا کہ ہم تھراپیز کروائیں گے معذور بچوں کے لیے، ایک سیشنز کروائیں گے، تو یہ ہم نے ایک پورا ایک بجٹ بنایا ہے جو تقریباً 2.5 کروڑ روپے کا بجٹ بنتا ہے سال کا، جس میں ہم نے فلور کا رینٹ وغیرہ بھی شامل ہے. 25,200 تھراپیز ہوں گی انشاءاللہ. ایک سال میں 25,200 تھراپیز ہوں گی اور پر تھراپی تقریباً 750 روپے کی کاسٹ آتی ہے. اب ان بچوں میں بھی بہت سارے بچے وہ ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی یہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے کہ بھئی اتنی تھراپیز میری طرف سے، یا جو بھی آپ اس میں اناؤنس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک سلائیڈ آپ کے لیے ہے. علماء کی خدمت، یہ وہ خدمت ہے جو ان کی آنے والی نسلوں کی بھی ہم خدمت کریں گے کہ ایک بندہ جب اچھی روزی کما رہا ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے گا، وہ ایک لائف اچھی گزارے گا. تو اب اس کا جو پلان ہم نے کیا ہے کہ جو ایئرلی بجٹ ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ تقریباً 1800 اسٹوڈنٹ کو ٹیک کیئر کریں گے ایئرلی. ایک یونٹ اگر ہم بناتے ہیں جو ہم اسی بلڈنگ میں بنانے جا رہے ہیں تو یہ 14,870 پر ایئر، 15,000 روپے ایک عالم دین پہ ہم خرچ کر کے اللہ نے چاہا اس کو اس قابل بنا دیں گے کہ وہ ایک اچھی روزی، عزت دار روزی کمائے گا، اور انشاءاللہ اس کی نسلیں بھی آپ کے لیے سمجھے دعائیں دینے والی ہوں گی. تو یہ وہ خدمت ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں یونٹ وائز ہوتی جائیں گی. ایک یونٹ پہ 1800 بچے پڑھ سکتے ہیں. اب کوئی کہتا ہے ایک یونٹ میں اگر ارینج کرتا ہوں تو ہم دوسرے کی طرف چلے جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ کراچی میں یہ یونٹس کھولتے چلے جائیں گے. صرف ہمارے پاس 60,000 بچے ہیں، ہم تو اور مدارس کو بھی پھر آگے جا کے آفر کر سکتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچے بھیجیں اور ہم انشاءاللہ ان کو اس قابل بنا دیں گے. ٹیم ہمارے پاس موجود ہے، جذبہ موجود ہے. اب آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا اور ہم یہ انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری جو FGRF کی ٹیم جو کام کر رہی ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما، راستے کھول دے، راہیں کھول دے. اے مولا ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسانیاں کر دے. ہم تیرے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مجبوروں، معذوروں، غریبوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. علماء کو مزید اے رب کریم اسکلز انہینس کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہماری لیے راہیں کھول دے، ہمارے مددگار ہمیں عطا کر دے اور ہمیں خوب تیرے دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما. جتنے لوگ آئے ہیں میرے مولا ان سب کا آنا قبول فرما، ان کا وقت دینا قبول فرما. ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے. اے اللہ کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما. ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اور میرے مولا جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے، بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے میرے مالک ان کی مغفرت فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری یا اللہ یا اللہ یا اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں
کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ۔ میرا نام محمد عرفان چھٹانی ہے، میرا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، سب سے پہلے تو میں اپریشیشن کروں گا، مبارکباد دوں گا دعوت اسلامی کو۔ دعوت اسلامی اس سے پہلے جہاں مسجدوں اور مدرسوں کی حد تک ہی محدود تھی، آج جو اس نے قدم اٹھایا ہے، جو اسٹیپ اٹھایا ہے، بہت ہی خوشی ہوئی۔ اور یہ اسٹیپ نہ صرف ایک مذہبی بلکہ ساری دنیا کے لیے، سارے پاکستانیوں کے لیے ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنا دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان کو مبارک کرے۔ بڑا پریکٹیکل کام انہوں نے کیا ہے، اور اسپیشلی جن بچوں کی طرف یہ توجہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ ایک نیگلیکٹڈ سوسائٹی ہے پاکستان میں نے ان کو ابھی بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ بچوں سے پہلے ان کے والدین کو ذرا مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ان کے اندر اویئرنیس آئے گی تو بچوں میں آئے گی۔ آپ لوگ جو ٹیم بنا کے آئے ہیں اور جس کانسیپٹ سے کہ ان بچوں کو ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی لائف سٹائل دیں گے، تو وہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا، سب سے پہلے تو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ان بچوں کو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو کہیں پہ بھی دکھتے ہیں اور لے جاتے ہیں نا، تو ان بچوں کو لوگ دیکھ کے تانے مارتے ہیں، یہ بہرا ہے، یہ پاگل ہے، یہ کچھ ہے۔ تو اگر دعوت اسلامی اپنے جو نیٹ ورک سے اور اپنے چینل کے ذریعے اگر یہ اویئرنیس پروگرام بھی کریں نا، کہ ان کو ہم اپنے جیسا سمجھیں، تو بہت بڑا چینج آ سکتا ہے۔ میرا نام سلیم رومی ہے، میں کتیانہ میمن ہاسپٹل کا وائس چیئرمین ہوں۔ یہاں آج مجھے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نے دعوت دی تھی ان کے ریہیب سینٹر کے حساب سے، تو میں یہاں کر بڑا خوش ہوا کہ دعوت اسلامی نہ صرف دین کا کام کر رہی ہے بلکہ سوشل اور ویلفیئر کاموں میں بھی بہت آگے ہو گئی ہے۔ ہمیں اتنا علم نہیں تھا، جب یہاں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی بڑا سوشل اور ویلفیئر کا کام بھی کر رہے ہیں۔ کچھ میرے بھی ادھر سے ان کے پاس ویوز تھے جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ریہیبلیٹیشن کے سینٹر کا آج افتتاح تھا۔ ماشاءاللہ یہ صرف دعوت اسلامی اور سونے سونے میٹھے میٹھے پاپا کا ہی کمال ہے کہ 100 سے اوپر مجالس جو ماشاءاللہ ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، اور آج یہ ماشاءاللہ ایک نیا قدم ہے دعوت اسلامی میں کہ معذور اور بچوں کے لیے جو سلسلہ انہوں نے کیا، اور آگے اور علماء کرام جو 7-8 سال میں بنتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نیا ایجوکیشن کے لیے جو پروگرام دیا گیا ہے یہاں آج، اور ان کو بھی اور دنیاوی طور پہ بھی ان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور فیضان نے ریہیبلیٹیشن کا جو پروگرام شروع کیا ہے، اس میں میرے خیال میں کافی ٹائم سے جو پوری ٹیم حبیب اتاری صاحب اور یہ دعوت اسلامی والے کام کر رہے تھے، الحمدللہ ان کی کاوشیں کامیاب ہو گئی، اور آج انہوں نے الحمدللہ اس کا اسٹیپ لے لیا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ بہت نیک کام ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ میرا نام عبدالرحیم جانو ہے، میں ورلڈ میمن لیڈرشپ فورم کا پریسیڈنٹ ہوں۔ مجھے یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی کہ بہترین قسم کا سیٹ اپ بنایا دعوت اسلامی نے ڈسیبلڈ بچوں کے لیے، اسپیچ تھیراپی کے لیے، اور دوسری دنیا بھر کی جو نارمل بچے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کو اس قابل بنائے کہ وہ نارمل بچوں کے ساتھ مل جل کے کام کر سکیں۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ ان کو اللہ اس پروجیکٹ میں کامیابی دے۔ جی الحمدللہ، یہ آج جو دیکھا ہے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرے، اور جو دعوت اسلامی نے جو اسٹارٹ اپ لیا ہے اللہ اس تمام کام کو آگے بڑھائے۔ آصف اسماعیل، ڈائریکٹر پریمیئر کیبلز۔
FGRF is doing good work and add value to somebody's life. That's what life is all about. کہ انسان اپنے لیے تو جیتا ہے، کہ دوسروں کے لیے جو کام کرے وہی انسانیت ہے اور وہی آخرت میں کام آنا ہے. تو I wish them FGRF very best and they are doing good work. I wish them all the support and wish them good wishes in future. Thank you. آج سے 2 مہینے پہلے یا 2.5 مہینے پہلے میں جب ادھر آیا تھا تو یہاں پہ کلاسز چل رہی تھی اور آپ بلیو کریں کہ نہیں کریں، جو بچے تھے سارے ان کو رضوان بھائی نے اور دعوت اسلامی نے اچھا گیٹ اپ دیا، کپڑے صاف ستھرے پہنائے، جوتے اچھے پہنائے، داڑھی اچھی، ٹوپی اچھی، ماما اچھا، یعنی آپ کو لگے کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں تو وہ بندے میں کوئی طاقت ہے. اور یہاں پہ فل ٹائم اردو ناٹ الاؤڈ، اردو آپ کو بات ہی نہیں کرنی، جو بھی کرنی ہے انگلش میں کرنی ہے. تو یہاں پہ بچوں نے، میں نے سیکھا، ان سے بات کی تو دے آر ویری کیپیبل، بہت اچھی انگلش بول لیتے. تو مقصد یہی ہے کہ یہاں سے جب نکلیں تو یہ ہمارے آفیسز کے اندر آئیں، ہمارے کاروبار کے اندر جوائن ہو جائیں. ہم کوئی غلط کام شرعی طور پہ کر رہے ہو تو ہمیں وہ مشورہ دیں، یا ہمیں کوئی مشورہ چاہیے ہو تو ہم ان سے مشورہ لیں. کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ